آپ کو الحمدللہ اس کی برکتیں حاصل ہوئی ہیں. صلی علی تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا. فرش سے لے کے عرش تک فرش سے لے کہ عرش تک سارا جہاں دکھا دیا. صلی صلی محمد صلی یاد ہے مجھے کو دوری پر تیری وہ ترانیاں ان سے کہا نہیں ان سے کہا نہیں ان سے کہا نہیں آپ کو سب دکھا دیا. پڑھیے صلی دیکھا جو ان کو مانگتے میں نے بھی بڑے شوق سے دیکھا جو ان کو عطا کے سامنے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. صلی کیوں نہ دلے ریاض کو آئے نظر تجلیاں غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا. صلی آپ سے درخواست کروں گا. فرمائشیں تو ہمارے جواد بھائی نے بڑی طویل فہرست مجھے دی. آج مجھے میری مرضی سے پڑھنے میں کیونکہ کبھی کبھی اپنا دکھنا حضور کو سنانے کا دل چاہتا ہے تو میں بہت معذرت کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کی فرمائشیں پوری کر دوں گا. آج مجھے اپنی مرضی سے پڑھنا ہے. صلی علی شفیعنا خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے
خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے وہی میں کام لیا ان کو دست رحمت نے وہی میں کام لیا ان کو دست رحمت نے نبی کے در کی طرف جب گناہگار نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے یہ ناشد جس زمین پر ہے جو قافیہ ردیف اس میں استعمال ہوا ہے آپ کو علم ہے کہ وہ فیض احمد فیض کی ایک مشہور غزل ہے گلوں میں رنگ بھرے بارے نو بہار چلے لیکن یہ پرانی زمین ہے یعنی سب سے پہلے اس زمین میں جو اردو کلام ملتا ہے اس قافیہ ردیف کے اندر وہ غالب کا کلام ملتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم برکت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی زمین پہ لکھا لیکن اعلیٰ حضرت نے قافیہ تبدیل کر دیا چراغ لے کے چلے سراغ لے کے چلے اعلیٰ حضرت نے قافیہ کو تبدیل کر دیا لیکن ردیف یہی لکھی چلے میں اسے بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کلام میرے ابا جی نے کیوں لکھا اور میں زیادہ گفتگو کرتا نہیں پڑھتا ہوں چلا جاتا ہوں لیکن یعنی آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلام ابا جی نے کیوں لکھا کل پاکستان محفل نعت کراچی میں ہو رہی تھی میں اور میرے بڑے بھائی بدی الدین سروجی صاحب ہم مختلف ٹولیوں کی شکل میں نکلتے تھے اشتہار لگانے دیواروں پر جو اشتہار لگے ہوتے ہیں اب تمہیں خیال لگتا ہے پینا فلیکس ہی لگتے ہیں اشتہار تو کم ہی لگتے ہیں اس زمانے میں اشتہار دیواروں پر لگا دیتے تو الحمدللہ ہم نے ناز شریف کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے تحت اس طرح کی کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اشتہار لگاتے اپنے ہاتھوں سے دریا بچھاتے یہ حاجی ادریس صاحب میرا گواہ ہے حاجی ادریس صاحب بیٹھے میں اور یہ جانتے ہیں کہ اسٹیج خود بناتے ہیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی ہے نبی علیہ السلام کی نانا نے پاک کا صدقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے لیے جد و جہد کرے گا کام کرے گا اس کے فروغ کے لیے کام کرے گا خلوص نیت کے ساتھ صرف اس لیے کہ میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس مجمع عام میں خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی نام مراد نہیں کرے گا وہ کامیاب ہوگا دونوں جہان میں کامیاب ہوگا صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا اس جہان میں بھی کامیاب ہوگا لیکن اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا نبی مجھ سے راضی ہو تو میں نے آ کے ابا جی کو یہ بات بتائی کہ ابا جی ہم گولی مار میں جب اشتہار لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ کام ہے یہ کام بڑی بہن اس کو بھی دے میں نے کہا جب گولی مار میں اشتہار لگا رہے ہیں تو رات کے 2 بجے ضمیر بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے میرے بجے کے مرید تھے میں نے کہا کہ ضمیر صاحب میں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ لئی میں لگے ہوئے ہیں لئی سمجھتے ہیں
میں نے کہا دھو لیتے ہیں اور یہ چائے والا جو ہے دھوکا یہ کھلا ہوا چائے پی۔ اب وہاں چائے والے کے ہاں یہ حضرت میں آپ کو تقریباً کوئی 30 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، یہ 2017 ہے، اس سے 30 سال پیچھے چلے جائیں، 87 88 کی بات۔ تو کیسٹ میں وہاں پر وہ بڑی اونچی بات میں کوئی تھا ہی نہیں، کہا سناٹا تھا روڈوں پر، رات کے 2 بجے کون ہوگا؟ تو اس نے وہ یہ غزل مہندی حسن کی لگائی ہوئی تھی جو فیض احمد فیصل صاحب میں گلوں میں رنگ بھرے بادلوں میں بہار۔ وہاں پہ ایک مجذوب آیا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر پہ اس نے پٹیاں باندھی ہوئی تھی، اور جب وہ یہ شعر آیا نا قفس اداس ہے یارو صبا سے خوش تو کہو، قفس اداس ہے یارو صبا سے خوش تو کہو، کہیں تو ذکر، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ اب وہ چائے والے کو کہتا ہے کہ اس شعر کو دوبارہ لگاؤ، تو وہ ریوائنڈ کر کے دوبارہ لگاتا ہے، پھر کہتا ہے دوبارہ لگاؤ، اور پھر اس نے اس شعر کو بار بار جب سنا تو الا اللہ کہہ کے ٹیبل کے اوپر سر مارا، اس کا سر پھٹ گیا۔ الا اللہ کا اس کی نیت وہ غزل نہیں تھی، اس کا تعلق رب سے جڑا ہوا تھا، ان اشعار میں اس کا تعلق رب سے جڑا ہوا تھا، تو اس لیے اس نے الا اللہ کہا، اس نے الا اللہ کہا کیونکہ اس کا تعلق اپنے رب سے جڑا ہوا تھا۔ اب آپ یقین جانے کہ میں نے آگے ابا جی کو یہ بات سنائی، ابا جی زہروں قطار رونے لگے۔ رات کو ہمارے 11ویں شریف تھی بغدادی مسجد میں، تو ابا جی مغرب کے بعد مجھے کہتے ہیں فصل الدین نعت تیار ہو گئی، آج تم نہیں پڑھی، وہ نعت یہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر ابا جی نے یہ نعت شریف لکھی، اور الحمدللہ سب سے پہلے میں نے ہی وہاں بغدادی مسجد میں پڑھی۔ خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، اے تاجدار جہاں، اے حبیب رب کریم، اے تاجدار سمجھ کے کے
زندگی کی حال چلے وگرنہ بازی زندگی کی حال چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے. سیدھا 12 منٹ کا آپ کی جواد بھائی فرمائش پوری کر دیتا ہوں میں. تو شم میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شم میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ. جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ. جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ. خالی ہے جو دل ان سے ویران ہے ویران. خالی ہے جو دل ان سے ویران ہے ویران. تو شم میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ. بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ. بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو سامنے آ جا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. تو شم میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. دنیا میں مجھے اپنا تم نے تو بنایا ہے. دنیا میں مجھے اپنا تم نے تو بنایا ہے. محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. تو شم میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ. تیری یاد پئی تڑپا دیے
تیری دید دی حسرت ہے بڑیا کدی اس رستے بھی لگے ماہی تیری دید دی حسرت ہے بڑیا ٹھنڈ پہ گئی پردے سینے ہویا چاند او دل دے نگینے جو ہویا چاند دل دے نگینے تیرے روز دی جالیاں نال جدو میرے شوق دی اکھیاں جانڑیاں تیرے روزے دی جالیاں نال جدو میرے شوق دی اکھیاں جانڑیاں جدو تیرا غلام کہا کیوں خوف کسے رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ جدو تیرا غلام کہا کیوں خوف کسے رکھا تیرے ہویا مدنی آقا میں تیرے لوگی کیوں تڑیا تیرے ہوندیاں مدنی آقا میں تیرے نے لوگی کیوں تڑیاں اے شان تیری سبحان کیا بات ہے سبحان اللہ تیرا